بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. میرے عزیز، اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں دو باتوں کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے: اے لوگو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اللہ رب العزت کا خوف اور برائی سے پرہیز، اسی چیز کو تقوی کہا گیا۔ اللہ رب العزت کا خوف اور برائی سے پرہیز، اسی چیز کو تقوی کہا گیا۔ اسی لیے میں بار بار آپ لوگوں پر تقوی کا زور ڈالتا ہوں۔ تقوی کے بغیر انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ تقوی کے ذریعے سے وہ انسان اللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اپنی رہنمائی نصیب فرما دیتا ہے۔ اور سچوں کے ساتھ رہنے کا جو حکم ہے، تو سچوں سے مراد اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے عارف باللہ، اللہ کے دیوانے ہیں، اللہ سے جن کی نسبت ہے انہیں سے اپنا تعلق رکھو۔ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اگر انہیں سے تم تعلق رکھو گے تو تم اپنی مرادوں کو پہنچ سکتے ہو۔ جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اگر انہیں سے تم تعلق رکھو گے تو تم اپنی مرادوں کو پہنچ سکتے ہو۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے اور ایک نیک صالح انسان کی صحبت اختیار کرتا ہے اور ضروری عبادت انجام دیتا ہے، تو اس ہمہ وقت نیکی کرنے والے سے نیک صالح صحبت اختیار کرنے والے کا مقام اونچا ہے، کیونکہ نیکی کا اتنی جلدی اثر نہیں ہوتا جتنی جلدی نیک لوگوں کی صحبت کا اثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرما رہا ہے کہ جن کے تعلق میرے ساتھ سچے ہو چکے ہیں، مجھ سے تعلق پیدا کر لو، تم ان سے تعلق پیدا کر لو، تم ان کے ساتھ رہو۔ یہاں سمجھنے اور حکم کرنے کی بڑی باتیں پیدا ہوئی۔ اگر اللہ رب العزت نے کسی کو دین کا فہم عطا کیا ہے تو وہ غور کرے کہ جب اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم دے رہا ہے تو ان کے دلوں کے ساتھ اپنے دلوں کو جوڑنے کا حکم دے رہا ہے۔ جن کے دل اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، صحیح معنوں میں وہی اچھی، جب ان کے ساتھ جسموں کے جوڑنے کا حکم ہے تو یہ اس سے بڑھ کر ہے کہ ان کے ساتھ دلوں کو جوڑا جائے۔ لوگ سمجھتے نہیں، حالانکہ سمجھنے کے لیے بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ ایک انسان بجلی سے بیٹری کو چارج کرتا ہے
اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ جب بجلی سے چارج کر کے بیٹری میں جان پیدا ہو سکتی ہے تو کیا اللہ نے نیک بندوں کے دلوں سے اپنے دلوں کو چارج کر کے جان پیدا نہیں کی جا سکتی؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اتنی بڑی بڑی عبادتیں نہیں تھیں جتنے اونچے اونچے ان کے مقامات ہیں۔ ان کی اتنے وسیع مقامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی وجہ سے ہیں۔ جن کو اللہ نے سب سے زیادہ سچا بنایا تھا ان کی مبارک صحبت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو نصیب تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مقام سب سے اونچا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام سے ان کے دل جڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ سب سے آگے ہیں۔ اور جب بجلی سے بیٹری کو چارج کیا جائے گا تو پہلے اس کا سوئچ بجلی کے سوئچ میں لگایا جائے گا۔ اسی طریقے سے پہلے اپنے دلوں کے سوئچ کو اللہ والے دلوں کے سوئچ سے جوڑنا پڑے گا، پھر اللہ کے انوارات سے تمہارے دل بھی چارج ہو جائیں گے۔ جب بیٹری کی آ جاتی ہے تو پھر بجلی کی طرح بیٹری کو کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے بجلی روشنی دیتی ہے بیٹری بھی اسی طرح سے روشنی دیتی ہے۔ میرے عزیزو، اس دور میں اپنے قلوب یعنی دلوں کی نگہداشت بہت ضروری ہے۔ جب تک تم اپنے دلوں کی حفاظت نہیں کرو گے تمہارے دلوں کے احوال صحیح نہیں ہوں گے۔ تصور شیخ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو تصور نبی تھا، تبھی ان کو تصور خدا تھا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام نہیں تھا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہیں تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام نہیں تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقام نہیں تھا، کسی بھی صحابی کا مقام نہیں تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جانے کے بعد ہوا۔ کسی صحابی کو 10 حدیثیں یاد تھی، کسی کو 20، کسی کو 100، کسی کو 1000، 2000، 5000 حدیثیں یاد تھی، اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ اور دیگر محدثین حضرات رحمہ اللہ کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھیں، پھر بھی ان حضرات کو وہ مقام نہیں ملا جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ صحبت میں لے کر مل گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور صدیقوں کے ساتھ رہو۔ میرے عزیزوں، یہ چیز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے چلی آ رہی ہے مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ورنہ دین کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ جب بیٹری چارج ہو جائے گی پھر بجلی کا کام کرے گی، اور اگر چارج نہیں ہوئی ہے تو کتنا بھی تیزاب بھرتے رہو، پانی بھی اس میں ڈالتے رہو، کتنا بھی اس کے اوپر تار لپیٹتے رہو، وہ روشنی نہیں دے گی۔ روشنی تو تبھی ہوگی جو کہیں سے چارج ہوئی ہوگی۔
تصور شیخ کو لوگ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں۔ اس دور کے اندر تفسیر اعظم ہے، جس کو تصور شیخ نصیب ہو جائے تو سمجھ لو اس کی منزل آسان ہو جائے گی۔ شیخ کو اپنا دیوانہ بنانا مقصود نہیں، اس کو تو اپنے محبوب کا دیوانہ بنانا مقصود ہے۔ وہ تو اپنے جال پھانس کر کہیں اور پہنچانا چاہتا ہے، اس نے تو اپنے عشق و محبت کے جال اس میں لگائے ہیں، یہ جال اور محبوب کا شاہد پہنچاتے ہیں۔ جیسے مچھلی پکڑنے والا کسی جال کے اندر مچھلی پکڑتا ہے اور ان کو پاک صاف کر کے کئی شاہدوں کے اندر پہنچا دیتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے جو عاشق اور دیوانے ہیں وہ اپنے محبوب حقیقی کی محبت کے جال ڈالتے ہیں اور ان میں خدا کی محبوبوں کو پھنساتے ہیں اور پھنسا کر خداوند قدوس کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں اللہ کی دیوانی کا دل اتنا وسیع ہوتا ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین اس کے دل کے اندر رکھ جائیں تو بھی وہ بھر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا دیوانہ خداوند قدوس کی مخلوقوں کا اتنا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، ان کی طرف سے اتنا فکر مند ہوتا ہے کہ بعض تو اپنے مناجات میں یہاں تک بھی کہہ جاتا ہے کہ یا اللہ مجھے اتنا بڑا جسم دے دے جو تیری محبت کو بھر دے، نہ دوزخ میں جگہ رہے گی اور نہ تیری محبتوں میں سے دوزخ میں جائے گا۔ ارے جب جگہ پر ہو جاتی ہے تو گیٹ بند کر دیتے اور کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں آنا، بعد میں کھانا، باہر کھڑے رہو، اب اندر جگہ نہیں رہی۔ جب جہنم جگہ نہیں رہے گی تو پھر جائے گا کون؟ اللہ کے دیوانوں کی بات ہی الگ ہے، تم ان کو کیا سمجھو؟ اللہ کے دیوانوں کو تم کیا جانتے؟ اللہ والوں کو ان کافروں، مشرکوں اور مسلمانوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، اس کی تمام مخلوقوں کا کیسا درد ان کو ہوتا ہے، تم اس کو کیا سمجھو؟ بہت سی جگہوں پر بیٹری چارج کرنے کی پلیٹیں لگی ہوئی جن کے ذریعے سے سورج کا ارتھ لے کر بیٹری میں کرنٹ بھرا جاتا ہے، سب نے دیکھا ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ مکانوں میں اس بیٹری کے ذریعے روشنی ہوتی ہے۔ ارے سورج کا ارتھ بھی لیا جا سکتا ہے، چاند کا ارتھ بھی لیا جا سکتا ہے، کیا اللہ کے دیوانے کا ارتھ بھی نہیں لیا جا سکتا؟ غور و فکر کیجئے، سمجھداری پیدا کیجئے۔ جب تک تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، جب تک تمہارے قلوب اچھے قلوب سے نہیں جڑیں گے، تب تک قلوب کی درستگی ہونی بڑی مشکل ہے۔ بچہ جب اچھے استاذ کے پاس جائے گا تبھی اچھا بنے گا۔ اسی طرح جب دل کسی اچھے اور سچے دل سے جڑے گا تبھی وہ اچھا اور سچا دل بنے گا۔ بغیر اچھے استاذ کے بچہ کبھی اچھا نہیں بن سکتا۔ اسی طریقے سے جب تک یہ دل کسی اچھے دل سے نہیں جڑے گا اچھا نہیں بن سکتا۔ جب اس کا تعلق اچھے دل سے ہو جائے گا پھر انشاءاللہ یہ بھی اچھا بن جائے گا۔ اس دور کے اندر تصور شیخ بہت ضروری ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت اس سے کھیلتا رہتا ہے۔ جس کو تصور شیخ نصیب ہو جاتا ہے پھر شیطان اس سے ڈرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کسی اور کا نہیں کہ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔
جب سچوں کے ساتھ جسم کے اعتبار سے رہنے کا حکم ہے تو دل کے اعتبار سے ساتھ رہنے کا حکم کیوں ہے؟ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ تم اپنے دل اچھے اور سچے دلوں کے ساتھ رکھو۔ ارے دل سچا بنے گا تبھی تو انسان سچا بنے۔ پہلے تو دل ہی صداقت والا بنے گا، پہلے تو دل ہی سچا بنے گا، پہلے تو دل ہی دیوانہ بنے گا، پہلے تو دل ہی عاشق بنے گا، پھر انسان کا جسم عاشق اور دیوانہ بن سکتا ہے۔ جب اللہ رب العزت اپنا فہم عطا کر دیتا ہے تو وہ راز دلوں پر کھول دیتا ہے کہ وہ خود حیران ہوتا ہے، کیونکہ حقیقت کی نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے، حق الیقین اس کو نصیب ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کا مقام ہی الگ ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، بغیر تقوی کے انسان کا دل نہیں سنورتا۔ جب تک تقوی نہیں ہوتا ہے اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا ہے، برائیوں سے نفرت پیدا نہیں ہوتی۔ جب تک دل کی درستگی نہیں ہو پاتی اور یہ دل ماں سے پاک اور بیزار ہونے لگتا ہے، تمام برائیوں سے نفرت کھانے لگتا ہے، پھر تقوی کا بیج اس کے اندر بو دیا جاتا ہے۔ اس تقوی کے پودے کی جو انسان پرورش کرتا ہے اللہ کے خوف میں، اللہ کی رضا میں اور تسلیم و رضا کے درمیان ہو کر زندگی گزارتا ہے۔ جب کوئی نیکی آتی ہے خوشی سے اس کو لیتا ہے، جب کوئی گناہ کا موقع آتا ہے سختی سے بچتا ہے، نعمت ملتی ہے شکر کرتا ہے، نہیں ملتی تو صبر کرتا ہے، دین و رضا والی اختیار کرتا ہے تو اسی طریقے سے پرواز کرتا اپنے محبوب حقیقی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ جب ملاقات ہو جاتی ہے تو دونوں کا رشتہ محب و محبوب کا ہو جاتا ہے، پھر خدا بند قدوس کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور کوئی اللہ کو اپنا محبوب بنا کر رکھتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ محبوب بنانے میں فائدہ، محبوب بننے میں اتنا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جب کوئی کسی کا محبوب بن جاتا ہے تو محبوب کے اندر نظریں آ جاتی ہیں۔ اور وحدہ لا شریک کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ وحدہ لا شریک کے ساتھ تو وہی محبوبیت رہنی چاہیے، وہی محبوبیت رہنی چاہیے جو بے قراری ہے، اور وہ جبھی ہو سکتی ہے جب انسان دیوانہ بنتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ سب سے پہلے اس پر صحابہ کرام رضی اللہ مجمعین نے عمل کر کے دکھلایا۔ ایسا تقوی ان کی زندگی میں تھا کہ اگر عورتوں کے بازار سے گزر گئے تو نظر نہیں تھی۔ جنگ لڑتے لڑتے 2 4 6 مہینے سال بھر اگر ہو گیا ہے اور عورتیں سامنے آ گئی ہیں تو پھر بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نظریں نہیں اٹھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو نصیب تھی۔ ان سے اچھی صحبت کس کی ہو سکتی؟ ان سے اچھی صحبت کس کی ہو سکتی؟ ارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تو تلوار چلانے ہی سے فرصت نہیں ملی، ان کی اتنی بڑی بڑی عبادتیں کہاں تھیں، مگر ہاں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، جس کی وجہ سے ان کے اونچے اونچے مقام ہیں، ورنہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں سے تلوار نہیں چھٹی، ہر وقت تلوار ان کے ہاتھوں میں رہتی تھی، ہر وقت ان ہاتھ کے پیچھے تنے رہتے تھے، ہر وقت سبوں کا توشہ ان کی کمر سے بند رہتا تھا، ہر وقت بچوں کو یتیم مسکین بنائے ہوئے تھے۔ انہوں نے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے موت پر بیعت لے رکھی تھی، مگر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل سے ان کے دل جڑے ہوئے تھے۔ ان کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اور خیال نصیب
کسی اور چیز کا ان کو خیال نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کے متعلق ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ بعد میں کوئی کتنا بھی بڑا محدث اور امام کیوں نہ ہوا، کتنا بھی بڑا قائم اللیل صائم النہار، یعنی راتوں کو عبادت کرنے والا، دنوں کو روزہ رکھنے والا کیوں نہ ہوا، مگر رضی اللہ عنہ اس کے متعلق نہیں آتا ہے، رحمت اللہ علیہ اور نور اللہ مقدر بھی اس کے لیے آتا ہے۔ بعد میں مگر رضی اللہ عنہ اس کے متعلق نہیں آتا، رحمت اللہ علیہ اور نور اللہ مقدر بھی اس کے لیے آتا ہے۔ تو جس نے ایمان لانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کر لی تو اس کو وہ مقام نصیب ہو گیا جو کسی بھی بڑے سے بڑے محدث کو نہیں ہوئی۔ بغیر ایمان کے صحبت معتبر نہیں، مگر ہاں ایمان کے ساتھ تھوڑی دیر بھی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنی ہے تو تھوڑی دیر کی صحبت ہی اتنے اونچے اونچے مقام ملا تھی جو بعد والے رات بھی محنت سے کر کے حاصل نہیں کر سکتے۔ صحبت میں رہنے کی اتنی بڑی فوائد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی صحبت اختیار کرو۔ یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر اصل سال طاعت ہے، کہ اللہ والی کی صحبت میں ایک سال کی لحاظ ہو جانا 100 سال کی خلاص سے بڑی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کیجیے، ان کے دل سے اپنے دل کو چارج، جب تک بیٹری کسی کرنٹ جنریٹر سے چارج نہیں ہوتی تب تک وہ کام نہیں کرتی۔ بیٹری تبھی کام کرتی جب کہ اس کو کسی بھی طریقے سے کرنٹ مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ دل ہے کہ جب کہیں سے چارج ہو جائے گا، کہیں سے اس کو کرنٹ ملا ہو، کہیں سے اس کا سوئچ اچھے طریقے سے لگا ہوا ہو تو یہ دل بھی چارج ہونے لگے گا اور بیٹری کی کرنٹ میں بھی روشن دینے لگے گا۔ اس دل میں خداوند قدوس کے انوار آنے لگے گا، پھر اس دل میں نور معرفت اور نور عرفہ پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ اسی لیے تمام مشائخ اور ہر سلسلے کا یہ سبق رہا کہ اپنے شیخ کے سینے سے انوار حاصل کیے جائیں، اپنے شیخ کے دل سے اپنے دل میں انوار منتقل کیے جائیں، سینہ مسینہ کوئی چیز پہنچے۔ تمام سلسلے کے بزرگوں کے یہاں یہ چیز رہی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی سلسلے میں پہلے اور کسی میں بعد مگر ایک، اور اس دور میں ایک سین اعظم جب چند گھنٹوں میں بیٹری چارج ہو کر اپنا کام شروع کر دیتی ہے تو کسی اللہ والے کے دل سے دل چارج ہو کر اپنا رنگ نہیں دکھلا سکتا۔ تم کسی اللہ والے کے دل سے اپنے دل کو جوڑ کر دیکھ لو، 4-6 دن میں اگر تمہاری کیفیت نہ بدلنے لگے تم خود محسوس کرو گے کہ ہمارے دل کے اندر کوئی نور آ رہا ہے، ہمارے دل کی کیفیت بدل رہی ہے، ہمارے دل میں اجالا پیدا ہو رہا ہے۔ اس چیز کو بیچارے کیا جانے تو کہتے ہیں کہ تصور شیخ کیا، تصور شیخ سے کیا ہوتا ہے؟ مکے کا صحیح معنوں میں اس کو پتا ہے جو مکہ دیکھ آیا، مدینے کا صحیح معنوں میں اس کو پتا ہے جو مدینہ دیکھ آیا۔ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ کہتا ہے دہلی جیسا، کوئی کہتا ہے چنڈی گڑھ جیسا، کوئی کہتا ہے بجنور جیسا۔ جیسا جس کا ایمان ہے اسی طریقے سے سوچتا ہے، مگر جو مکہ دیکھ آیا ہے
اس سے پوچھو مکہ کیسا، جو مدینہ دیکھ آیا اس سے پوچھو مدینہ کیسا، جنہوں نے اپنے دل سے اپنے خدا کو دیکھ لیا، جنہوں نے اپنے دلوں سے اپنے خدا کے انوارات حاصل کر لیے، ان سے پوچھو انوار کیسے ہیں اور یہ راستہ کیسا ہے۔ بغیر چارج کے لیے بیٹری بیکار، اسی طریقے سے بغیر چارج کے لیے دل بھی بیکار۔ اس بیٹری میں کرنٹ، جو بیٹری چارج نہیں ہو پاتی وہ تو کباڑی کو مطلب کی ہے۔ اس بیٹری میں کرنٹ نہیں، جو بیٹری چارج نہیں ہو پاتی وہ تو کباڑیوں کی مطلب کی ہے۔ گلی گلی میں تو کباڑی کباڑ کا سامان خریدتے دیتے ہیں، اس کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اس کو ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اور جو بیٹری چارج ہو جاتی ہے اس کو بہترین کمرے میں رکھا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے، اس سے فائدہ بھی اٹھایا جاتا ہے۔ جب تک دل چارج نہیں ہوگا تم حقیقت کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ حقیقت کو تم تبھی پہنچ پاؤ گے جب تم اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرو، اور یہ چارج جو اللہ والوں کے دلوں سے، اور یہ چارج اللہ والوں کے دلوں سے، میں نے پہلے بھی بتلایا، اب بھی بتلا دوں کہ مجھ سے مفتی صاحب نے سوال کیا تھا کہ جی اللہ کو دیکھا نہیں پھر اللہ تک کیسے پہنچا، اللہ سے محبت کیسے پیدا کی؟ تو میں نے جواب دیا کہ مفتی صاحب اپنے دل کو کسی اللہ والے کے دل سے جوڑو، جب یہ دل کسی اللہ والے کے دل سے جڑ جائے پھر یہ دل پرواز کرنے والا بن جائے۔ اللہ کے ولی کا دل جہاں تک جاتا ہے وہاں تک جانے والا اس کا دل بھی بن جائے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہی کہ جی واقعی سمجھ میں بات آ، غور و فکر کیجئے اور محنت کر کے آگے بڑھیے۔ بغیر محنت کے کسی کو کچھ نہیں ملا، بغیر محنت کے کسی کو کچھ نہیں ملا۔ وہ جو بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت توجہات کی ضرورت ہے، ارے توجہات وہ جبھی کام کرتی ہے جب دل جڑا ہوا ہوگا، دل کا سوئچ ان کے دل سے لگا ہوا ہوگا، اور اگر سوئچ ہٹا ہوا تو بٹن دباتے رہو، بار بار سوئچ کھولتے رہو، کرنٹ کہاں پہنچے گا؟ کیونکہ سوئچ تو ہٹا ہوا۔ ہاں جن کا سوئچ وہ دیکھ لیتے ہیں کہ مضبوطی سے لگا، مضبوطی سے لگا، اور یہ لگے پڑے ہیں مگر مجھے بیٹھنے کا ساتھ نہیں دیا، تو پھر وہاں توجہات بھی کام کر جائے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ مگر شروع میں آیا تو کچھ نہ ملا، بعد میں اور لگ کر آیا تو بڑی حقیقت کوشش، بڑا ہونا دھونا، بڑا عبادت میں دل لگنا نصیب۔ اب پھر وہی کہتے تھے کسی کچھ ہے ہی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم پہلے سے غرض سے آتے ہوں گے کہ دیکھو اس کے پاس کچھ ہے نہیں، اس کا امتحان لے، اس لیے تجھ کو کچھ نہیں ملتا۔ بعد میں پھر تو سچے دل سے جڑا ہو، اس نے بطور تبرک تجھ کو کوئی چیز چکھا دی ہو، اس کے ذریعے سے تیرے اندر ایک کیفیت پر علامت سے پیدا ہو گئی۔ اب وہ تجھ کو یوں تھوڑی چکھاتا رہے، تو کچھ محنت کر، عقیدت مندی سے آ، پھر انشاءاللہ آگے بڑھے۔ ایک حلوائی ہے، اس کی مٹھائی کی دکان ہے، بہترین قسم کی مٹھائیاں اس کی دکان میں ہیں، تو تم اس سے مٹھائی لینے جاتے ہو تو وہ پہلے اپنی مٹھائی تم کو چکھاتا ہے، پسند آتی ہے تم خرید لیتے ہو، ایسا تو ہے نہیں تو تم کو بار بار یوں چکھاتا رہے۔ اس نے ایک بار تم کو چکھا دیا، اب آگے تمہارا کام کہ اپنا پیسہ خرچ کر کے تم مول لو، یا وہ بار بار تم کو فری نہیں چکھاتا۔ اسی طرح سے اللہ والوں کا کام ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ والے کسی موقع پر اس کو چکھا دے، ذائقہ دے دیتے ہیں، مگر اصل معاملہ تمہاری محنت کے کون پر۔
اگر تم محنت کرو گے تو انشاءاللہ ان چیزوں کو حاصل کر لو. کچھ تمہاری محنت ہوگی, اس شیخ کی توجہات, تمہارا کام بن جائے گا. ارے کچھ تم مون لو گے, کچھ وہ نیتا تول دے, اور جو اپنا ہوتا ہے وہ نیتا تول دے, اور مزید ایک چیز اٹھا کر دے دے گا کہ لے میری طرف سے کھائے. ہاں بس ایسے ہی بات ہو جائے, جو تم لوگے ہی نہیں تو نیتا کیوں تولے. میرے عزیزو غور و فکر کرو, غور و فکر کی زندگی کے ساتھ اللہ کی محبت پیدا کرو, اللہ سے تعلق پیدا کرو, اللہ کی نسبت حاصل کرو. اپنا دل اللہ سے لگا کر دیکھو, اور اللہ سے دل لگانے کا طریقہ وہی ہے جو میرے محبوب نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں تک اختیار کرو, سچے لوگوں کے ساتھ رہو, سچے قلوب سے اپنے قلوب کو جوڑ لو, سچوں کی زندگی سے اپنی زندگی کو جوڑ لو, سچوں کی صحبت اختیار کر لو. انشاءاللہ امید ہے کہ جلد معاملہ حل ہو جائے گا. بہت سے لوگ ٹیڑے میرے سوالات کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے جوابات دلوا دیتا. میرے عزیزوں, یہ راستہ ہی ایسا ہے. کتنا بڑا محدث کیوں نہ ہو, فقیر کیوں نہ ہو, کیوں نہ ہوگا, اس کو اس طرح میں آ کر خاموش ہونا پڑتا ہے. ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہوئے ہیں تو وہ کسی سے جڑے ہیں تو خاموشی کے عہد و پیمان کے ساتھ جڑے ہیں. خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ کچھ بھی کرو مگر آپ کو بولنا نہیں. مگر خضر علیہ السلام جو کچھ کرتے تو موسیٰ علیہ السلام بول جاتے. جب سب باتیں ہو گئی تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کشتی میں سوراخ کیا, اس کو ظالم بادشاہ نہ لے جائے, اور بچے کو قتل اس لیے کیا کہ کہیں ماں باپ کی گمراہی کا سبب نہ بن جائے, اور دیوار سیدھی اس لیے کی کہ اس میں یتیم بچوں کا مال دبا ہوا تھا, کہیں دیوار میں سے ضائع نہ ہو جائے. اور خضر علیہ السلام نے اپنے کاموں کی حکمت اعلان کر دی, اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان چیزوں کا علم نہ تھا. اس کے بعد دونوں میں جدائی ہو گئی. تمہیں عزیزوں یہ رام خاموش ہوتی, اس راہ میں جتنا تم خاموش رہو گے, اپنے دل کو اپنے شیخ کے دل سے جوڑ کر رکھو گے, اتنی جلدی انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ. خالی آنے جانے سے بات نہیں بنتی. کبھی کبھی شیرین تو مل جاتی ہے, مگر شیرین پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنے ہاتھوں سے کوئی محنت کو بھی صفائی رکھنا چاہیے. ہم اللہ کے محنتیں کریں گے, مشقتیں اٹھائیں گے, انشاءاللہ اپنے دلوں کو خدا مخصوص کی محبت سے مالا مال کریں گے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.